پھر قرآن تے حدیث پڑھنا شروع کرن لگا علم دے علم ایک نور ہے علم کے وے نور ہے اور اے نور نبوت تو انسان حاصل ہو سرکار دے کرشمیاں تو پھر مومن دا سینہ اس نو حاصل کردہ ہے اور اے سینہ بسینہ قیامت تک نور چلدا رہے گا سونے نبی پاک غارِ ہرا دے اندر نے فرشتہ آیا توجہ توجہ بڑی توجہ رکھ سو تے گال سمجھ اقرا پڑھئے پڑھئے ذرا سنو پہلے سید فرشتے نے آن کے سونے نبی پاک نو کے پیغام دیتا پہلی وہی اقرا پڑھئے کیا کیجئے پڑھئے تو اس بحث میں نہیں جاتے ادھر جائیں تو وقت اور چلا جائے گا اقرا بسم ربک الذی خلق اور ذرا توجہ کریو ایتا تے اللہ فرماتا ہے پڑھئے پڑھئے کملی والے محبوب بسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ الذی خلق جس نے تخلیق کیا خلق الانسان من علق فرمایا کہ انسان کو ایک بوٹی سے بنایا واہ 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 کس سے بنایا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ فرمایا خلق الانسان من علق کہ ایک انسان کو اللہ نے ایک بوٹی سے تخلیق کیا اب پہلے بھی فرمایا اقرا یہ قرآن ہے سننا توجہ سے پھر فرمایا اب اقرا کی تعظیم دیکھو اقرا وربک الاکرم اب یہاں سے تقریم شروع ہو گئی یہ نص قرآنی ہے علامہ صاحب کی عزت کا ذکر یہاں سے شروع ہو گیا پہلے بھی اقرا فرمایا پھر تعظیماً اقرا فرمایا اقرا وربک الاکرم پڑھئے آپ کا رب بڑا عزت والا ہے بڑا تکریم والا ہے آپ کا رب بڑا تکریم والا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم قرآن جنہوں سمجھ آدھا نا او کہوے سبحان اللہ علم الانسان ما لم یعلم فرمایا انسان کو وہ سکھایا جس کی وہ علم یا تعلیم نہیں رکھتا تھا اللہ نے قرآن نازل کیا غار ہرا میں میرے نبی پاک کا جو علم ہے اس کا ذکر ایک اور جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک بار کہو سبحان اللہ اتھے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میں نے کہا نا قرآن پڑھا جائے نا تو قرآن میں سب کچھ ہے اے حبیب ہم نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی جس کے اندر ہم نے کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر کیا اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی سورہ نساء ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ بھی نص قرآنی ہے یہ بھی نص قرآنی ہے اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس کے اندر ہم نے اپنی ہر حکمت کھول کر بیان کر دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اب یہ قاری صاحب کو اللہ نے جو عزتیں عطا کی میں نصوص قرآنی سے بیان کر رہا ہوں اپنی بات سے نہیں جو اللہ نے باتیں کی رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ آگے کیا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ عَلَيْكَ عَظِيمًا
فرمایا حبیب ہم نے آپ کو فضل عظیم سے نواز دیا، فضل عظیم سے نواز دیا۔ اب جناب حضرت علامہ قاری کاشف صاحب مدظل العالی آپ نے درس بخاری شریف سونے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہی خیرہ، اللہ جدے نال بہتری دا ارادہ کردہ، خیر دا ارادہ کردہ۔ میں کیا سا قرآن حدیث تو گل کران دو، ایتھے گھنٹیاں بیٹھے رہے موضوع تسی دے دیو، قرآن حدیث پڑھان دیو۔ توجہ فرمایو، توجہ فرمایو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ آج جناب محترم بابا جی قادر صاحب اور جناب ملک بشیر صاحب کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ علامہ کاشف صاحب کو اللہ نے ان علوم سے نوازا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جدے نال بلائی دا ارادہ کردہ ہے، یفقہ فی الدین، انہوں دین دی سمجھ عطا فرماندہ ہے، دین دی سمجھ عطا فرماندہ ہے۔ اگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ ہن یہ بھی دیکھو نا کہ ایک خزانہ علم اللہ جڑا ہے یہ تے حضور نے آپ کول رکھے ہے، فرمایا دتا علم اللہ نے نبی پاک ہیں۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم واللہ یوتی۔ فرمایا تسی کتھے بھی چلے جاؤ، کتھے بھی چلے جاؤ، اگر علم دے دریا تو انہوں ملن گئے تے کملی والے آمنہ دے لال دے در تو ملن گئے۔ انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب آپ جب تقسیم ہو کسی چیز کی، آپ کے ملتان شہر میں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو آپ تقسیمر کے پاس ہی جائیں گے نا، جو بندہ تقسیم کر رہا ہے آپ اس کے پاس جائیں گے نا، یا آپ گڑی ادھر تقسیم علی کھلتی ہے، کچھ مکتبہ فکر علی جڑے نا وہ آدھن نہیں گڑی تقسیم علی ادھر کھلتی رہے تو تسی ادھر چکر لاندے رہے۔ اسی کہتے ہیں نہیں، سانو رب نے کیا ہے کہ تقسیم کرنے والا مدینے والا ہے۔ دیکھو علامہ کاشف صاحب سدھے دروازے لوگ گئے، سدھا یقین، سدھا عقیدہ، سدھا مکتب، سدھا مشرب، سدھا مسلک، توجہ توجہ، سدھا مسلک، سدھا مشرب۔ اللہ پاک نے جنہاں نو ختم بخاری عطا فرمایا، ختم بخاری عطا فرمایا اور فرمایا کہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے نبی میں نے آپ کو فضل عظیم سے نوازا ہے۔ فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ اب حضرت امام غزالی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، توجہ توجہ، آپ نے بڑے درس حاصل کیے، بڑا علم حاصل کیا۔ جب درس تکمیل ہوا تو آپ واپس چلے اپنے گھر کی طرف، تو راستے کے اندر توجہ رکھنا، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، میری طرف توجہ رکھیں، قافلے چلتے تھے اور قافلوں کے ساتھ چلتے تھے۔ جب سرا کی طرف چلے 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 تو وہاں جا کر نا چور آ گیا، سارے قافلے کو لوٹا۔ بڑی توجہ سے میری بات سنیں گے، آپ کی مجلس کے اندر حرکت بہت زیادہ ہے، مچ آف وائبریشن، ہاں جی، مچ آف وائبریشن ان یور میٹنگ۔ تو یہ چیز نہیں ہونی، حدیث اور قرآن جب پڑھا جائے تو پلیز سائلنٹ بیٹھ کے سنیں، سبحان اللہ کہیں، ایک بار کہو سبحان اللہ۔ بڑی حرکت ہے تہاڈی مجلس سے، آنا جانا لگا ہے، توجہ توجہ توجہ، ایک بار کہو سبحان اللہ۔ علماء دی تقریر سن لو پھر دعا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے چھک چھک کے تے ایک گھنٹہ بھی اللہ پورا نہیں ہویا، ایک بار کہو سبحان اللہ۔ گل سنو پڑے توجہ دا، امام غزالی آ رہے نہیں، آپ نو چورا نے جدو لٹیا، سارا قافلہ لٹ لیا، تے امام غزالی کو نوٹ لکھے سن، رج الوقت، جو بھی کاغذ سی، جو بھی چیز سی، اس تے نوٹس لکھے سن۔ تے امام غزالی دی ساری زندگی دی وہ محنت وہ بھی چورا نے لٹ لئی۔ تے جدوں آپ نے دیکھا کہ یار چور تے میرے نوٹس جڑے سن وہ بھی میرے کو لے گئے، پلیز سیٹ ڈاؤن، ذرا تھوڑی توجہ نال گل سن لو۔
گل کم آ جائے. آپ دوڑ دے چور کو گئے جڑا سردار سی انہوں کہا جی کہ صاحب میرے جڑے کتاباں نے لکھیاں ہوئیاں میں بڑی محنت نالے لکھیاں نے تے بڑی ساری زندگی میں بڑا رلیاں تے ادھی زندگی میری رول گئی تے تساں میرے اچاک دے نوٹس بھی خدا دے کر کے تو میں نے واپس کر دیں. اس چور نے جڑی گل کی تھی نا انہیں کہا اچھا علم کاغذ پر تھا اور کاغذ میں نے چھین لیا ہے تو وہ کیسا علم ہے؟ تو جو کاغذوں کے حوالے تھا اور وہ کاغذ میں نے لے لیے تو تیرا علم بھی چلا گیا. امام غزالی پر بڑا اثر ہوا, بڑا اثر. کہنے لگے صفائے دل پر نقش ہے شکل و صورت یار کی, صفائے دل پر نقش ہے شکل و صورت یار کی, عشق کی داستان بند ہے اس بندے کی کتاب میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ پر اتنا اثر ہوا اور امام غزالی نے اس قدر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا فرمائی کہ یا اللہ نوٹس تو اس نے لے لیے ہیں لیکن جو کچھ میں نے ساری زندگی پڑھا ہے مولا تو قادر ہے کملی والے کے صدقے وہ سب کچھ میرے سینے میں اتار دے. رب ذوالجلال نے لمحوں کے اندر وہ امام غزالی نے جتنی ساری زندگی کتابیں پڑھی تھی نوٹس لکھے تھے اللہ نے اپنے اس محبوب کے سینے میں کملی والے کے وسیلے سے وہ سب کچھ سینے میں نقش فرما دیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے لوگ جو عالم نے قرآن دے حدیث دے قرآن نص دیتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے بعض لوگ دے مولوی صاحب قاری صاحب میرے ارد گرد بیٹھے نے دو میں ساڑھے ورگے نے اسینہ ورگے ہیں لیکن اللہ جی نے ایک گل کر دیتی. میں تقریر اپنے موضوع تے کی تھی اگر میں بیٹھا رہا میں حدیث پڑھتا رہا فرمایا قل کہہ دے میرے حبیب حل یستوی الذین کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ استوا یستوی کا مطلب ہوتا ہے برابری. یعلمون والذین لا یعلمون اے جاننے والے لوگ جڑے نے اے نہ جاننے والے دے برابر ہو نہیں سکتے. اے او لوگ نے والذین اوتوا العلم جنہ لوگوں نے اللہ نے علم دیتا نال انہوں اللہ نے درجے بھی عطا فرمائے. جڑا بندہ انہوں دا احترام کرے گا میں کیا میں قرآن حدیث نال مسئلہ کر رہے ہیں کہو نا سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ٹھیک ہے مولوی صاحب نے کہ مولوی صاحب پتہ ہے انہوں اللہ نے کتنی عزت دیتی. پہلے اللہ پہ فرماندہ ہے اے آدم علیہ السلام اللہ نے فرشتیاں کو سجدہ کیوں کروایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ایک قرآن ہے میں بیٹھا رہا میں تفسیر کرتا رہا حدیث نال قرآن نال. فرمایا آدم علیہ السلام اللہ نے فضیلت کیوں دیتی؟ علم آدم الاسماء اس کر کے کہ اللہ نے اپنے اسماء دا علم اپنے آدمہ دیتا. پھر فرشتیاں نو پوچھیا انہاں کہا سانو پتا نہیں. اللہ نے فرمایا پتہ نہیں ہے جسا پتہ ہے اسا سجدہ کرو سجدہ کرو. تے او فرشتے نورانی سننا انہاں کہا وہ جاننا لے ہوئے آدم علیہ السلام کرو ہے سجدہ. پتہ چلیا وہ سجدہ تکریم و تعظیم ہے علم دی بنیاد کہ اللہ نے اپنے حبیب دا صدقہ آدم علیہ السلام نو علم عطا فرمایا ہے اور اس علم دی بنیاد تے فرمایا حدیث سنو کیونکہ میرے اگے دعا دا سامان بھی آ گیا ہے تے حدیث سنو تسی یاد دے کرو گے نہیں یرا اسلام آباد تو مولوی صاحب آیا اے چھلے ڈولے گانا لا میں آئی ہیو ٹو سپیک اینی لینگویج. میں نے گوڑا ٹیک کے پڑھا ہے انگریزی عربی فارسی اور اب میں صرف قرآن تو حدیث پڑھنا
کسی وچ اتنا ذوق نہیں، نہ انگریزی وچ ہے نہ فارسی وچ ہے، سکون ہے تے عربی وچ ہے۔ کس وچ ہے؟ عربی وچ سکون ہے۔ من اکرم عالم، جس بندے نے کسی عالم دی عزت کی تھی۔ پتہ ہے علماء دی عزت کی ہے، انہاں دے سامنے آؤ خاموش رہو، تھوڑا چوک کے ملو، ٹھیک ہے؟ علماء نو تھوڑا چوک کے ملو، اس تو بعد ادب و احترام نال انہاں تو اگے نہ چلو، ایک قدم پیچھے چلو۔ علماء دی عزت ہے کہ انہاں دے سینے وچ پتہ ہے جی 9-10 سال کتنا عرصہ ہو گیا کاری صاحب، 9 سال اج لگاتار مدرسے جا رہے آ رہے پڑھ کے رہے قرآن تے حدیث۔ ہن تسی سارے قرآن دی بھی آئے تھے کہ کچھ لوگ نکلن علم حاصل کرو، وہ مڑ کے باقی دوسرے نو سکھان، کچھ تے علم فرض عین ہے، کچھ فرض کفائی ہے، لیکن وہ باسا تواڈے کرنے دیا نہیں۔ موٹی گل سمجھو، فرمایا کدے عالم نظر آ جاوے او دی عزت کرو، تکریم نال ملو، تھوڑا تلے ہو کے پھر اس کو ایک قدم پیچھے چلو۔ جدو کوئی سوال کرے جواب جو نہیں تے چپ رہو، علادہ ہونے دے وقت کہو جی میرے واسطے دعا کر دیو، اللہ دی قسم ہے تسی یہ عمل کر لو اللہ دی رضا دی خاطر۔ یہ بندہ عالم دین ہے، قرآن و حدیث تا عالم ہے، تے سونے نبی پاک نے فرمایا سنو من اکرم عالما، میری تقریر ہے جڑی لیبارٹری چو دل ہویا چکر آتے ہیں، میں تانوں سمجھنا لیا گلا کر رہے ہیں، میں اپنے جڑا میرا معیار ہے میں اس کے گفتگو نہ کر رہا ہوں، میں تو اڈے سمجھان دی خاطر بہت سارا تلے آ کے گل کر رہا ہوں۔ ایک بار کہو سبحان اللہ۔ من اکرم عالما فقد اکرم 70 نبیہ، جس نے کسی عالم دی عزت کی تھی، تکریم کی تھی، اس نے 70 نبیان دی تعظیم کی۔ وَمَنْ أَكْرَمَ مُتَعَلِّمًا، کسی نے طالب علم دی عزت کی تھی، فَقَدْ أَكْرَمَ 70 شہیدہ، اس نے 70 شہداء دی عزت کی تھی۔ مولوی صاحب دی عزت کس دی عزت؟ 70 نبیان دی۔ طالب علم دی عزت 70 شہیدان دی۔ تو سنو 70 مولوی کٹھے مل سکتے؟ نہیں مل سکتے۔ فرمایا 70 نبی تو انہوں کٹھے مل سکتے؟ سرکار پردہ کر گئے، پہلے نبی بھی پردہ کر گئے۔ فرمایا ان کے وے اللہ دے نبی انَّ العلماء ورثۃ الانبیاء، اے علماء نے جڑے انبیاء دے وارث ہیں۔ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ تو ڈرن والے بھی علماء نے۔ فرمایا کہ تسی انہاں دی عزت کرو گے تے ایک مولوی صاحب دی عزت کرنا 70 نبیان دی عزت ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَخَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاء، جڑا بندہ علم نال علماء نال محبت کرے گا، اخب العلم والعلماء لا يعذب فی الاخرہ، اللہ فرمائے گا تو قرآن دی عزت کی تھی، عالم صاحب دی عزت کی تھی، قاری صاحب دی عزت کی تھی، حافظ صاحب دی عزت کی تھی، شیخ الحدیث دی عزت کی تھی، شیخ القرآن دی عزت کی تھی، جاؤ اے بندیا میں تنو آخرت عذاب نہیں دینا، کہ اللہ خطاب کر کے کہے گا یا معاشر العلماء، میں نے تمہیں عالم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں تمہیں جہنم کے حوالے کروں، جاؤ میری جنت کھلی ہے، جس درجے میں بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھ جاؤ۔ تو اس لیے میرے نیکتی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ علماء اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جا کے قرآن و حدیث سیکھتے ہیں اور واپس آ کر معاشرے کو سکھاتے ہیں، تو ان کا اجر یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ ان کی عزت کا میں نے طریقہ بتایا، ملیں تو ادب سے ملیں، ساتھ چلے تو ایک قدم پیچھے چلے۔ چہرے کی زیارت کرنا، عالم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر جب خاموش رہیں، کوئی بات نہ کریں، کوئی سوال ہو تو ادب سے پوچھیں کہ حضور یہ میرا سوال ہے تو مجھے اس کا جواب دیں، تو اگر وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، نہ دے تو خاموش رہیں۔ علم سیکھنا اور علم پر عمل کرنا یہ اس طرح ہے کہ جب اگر آپ کے پاس آٹے جتنا علم ہے نا تو نمک جتنا عمل بھی کرنا۔ فقراء کہتی ہیں کہ نمک جتنا علم ہو اس پر آٹے جتنا عمل ہو تو پھر بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔
حضرات ذی وقار، میں انہی الفاظ کے ساتھ میں نے شعر و شاعری سے بہت گنجائش نکالی ہے کہ میں قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں. جتنی آیاتیں قرآن کی میں نے پڑھی ہیں اللہ ان پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو احادیث رسول میں نے تلاوت کی ہیں اللہ ان پر ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بڑوں کا عزت و احترام، شفقت، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، استغفار کا وظیفہ اور بزرگوں کے ہاں آنا جانا. ہمارا عرس شریف ہوتا ہے اسلام آباد ہری پور میں، ٹھپرا شریف میں. یہ نومبر کا مہینہ ہوتا ہے. 15 16 17 18 19 20 ان دنوں میں ہم رکھتے ہیں. علامہ صاحب، شاہ صاحب، ہمارے قبلہ بابا جی سرکار تشریف لے جاتے ہیں تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور وہاں تشریف لائیں، ایک بار آئیں وہاں. اور ہمارا درس یہی ہے قرآن کا، حدیث کا، رسول اللہ کی سنت کا اور نماز کا. یہی ہمارا درس ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس درس کو مزید بڑھایا جائے تاکہ یہ محبتیں پھیلتی رہیں اور ہم آپس میں ملتے جلتے رہیں. میری دعا ہے اللہ علامہ صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، شاہ صاحب کو اور علامہ مرتضیٰ صاحب کو، اور انہوں نے یہ جتنی اچھی مسجد بنائی اللہ اس مسجد کو مزید منزل رفعت کی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد